میں اذان کی اہمیت و فضیلت اور تاریخ بیان کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں اذان پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اذان اسلام کا ایک شعار ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے اور کبریائی اور بڑائی کا اس میں بیان ہے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اذان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں تو موجود ہے ہی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ لفظ اذان کی مناسبت سے یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کی یاد کی طرف لپک پڑو، وذروا البیع، اور بیچنا خریدنا کاروبار تجارت سب ترک کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں اذان کا تذکرہ آپ کو مل گیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ تو اذان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور اذان کا ذکر احادیث میں بھی ہے، سیرت میں بھی ہے۔ اذان کے معنی کیا ہے؟ اذان کے معنی اطلاع دینا، خبر دینا، اعلان کرنا اور پکارنا ہے۔ چونکہ مؤذن اللہ کا نام پکارتا ہے اذان میں، اور نمازیوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، ندا دیتا ہے، اس لیے اذان کو اذان کہا جاتا ہے۔ اور اذان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں 5 وقت کے لیے جو آواز دی جاتی ہے نماز کو آنے کے لیے، چند مخصوص کلمات کے ذریعے سے، وہی اذان کہلاتی ہے۔ اذان کی بہت بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ اذان کی تاریخ کیا ہے؟ شروع سے اذان نہیں تھی، ابتدائے اسلام میں اذان مشروع نہیں تھی، جاری نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے سب سے پہلی وہاں پر مسجد قباء تعمیر ہوئی، اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرما کر ان سے مشورہ لیا کہ نمازیں تو ہو رہی ہیں الحمدللہ، لیکن نمازوں کے لیے مصلیوں کو اور مسلمانوں کو، لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو کہیں پر آگ جلا دی جائے، جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، قاموس بجا دیا جائے، جس طرح یہودی بجایا کرتے ہیں، ایک طرح کی وہ آواز ہوتی ہے موسیقی کی طرح، تو وہ آواز جو ہے بجا دی جائے۔ کسی نے کہا کہ کچھ اور کیا جائے، دف بجا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یوں ہی اعلان کر دیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی رائے پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ سارے طریقے غیروں کے تھے، آگ جلانا اور سینگ بجانا، موسیقی بجانا، یہ اسلام میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں آپ کو پسند نہیں آئی۔ بہرحال محفل اور مجلس ختم ہو گئی، سارے حضرات اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ بڑی فکر کے ساتھ گھر لوٹے تھے کہ آخر نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو، اسی فکر میں وہ سو گئے۔ تو رات میں انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک مارکیٹ اور بازار ہے جس میں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، تو یہ بھی خریدنے والوں میں تھے، لیکن یہ جو سامان خرید رہے تھے دراصل میں ایک وہ پونگا اور ایک جو سینگ ہوتی ہے بجانے کی، وہ خریدنے کے لیے گئے۔ تو بیچنے والے نے پوچھا کہ یہ خرید کر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے خواب میں کہا اس سے کہ میں یہ خرید کر آواز دے کر نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کروں گا۔ بیچنے والے نے کہا، یا پھر کسی اور نے کہا، وہ فرشتہ تھا، کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ تو غیر مناسب طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو تم ان کلمات کے ذریعے سے اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ تو آپ نے خواب میں اس سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ دراصل وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔ پھر اس فرشتے نے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے سامنے پڑھا، اور یہ بھی اس صحابی کی کرامت ہے۔ عام طور پر خواب میں سنے ہوئے جملے ہو بہو منعن جیسے کہ ویسے یاد تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کو مقصود تھا ان سے اتنا عظیم کام لینا اور ان کو یہ رتبہ دینا اور یہ مرتبہ دینا۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جو فکر کرتا ہے اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں، بے فکروں سے اللہ دین کا کام نہیں لیتے۔ جن میں تڑپ ہوتی ہے، جن میں فکر ہوتی ہے اور جن میں دکھ ہوتا ہے، جن میں درد ہوتا ہے، اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں، دین کی خدمت کا کام لیتے ہیں۔ اب یہ صحابی بڑے فکر سے سوئے تھے، جبکہ اس دور میں بڑے بڑے صحابہ باحیات تھے، خلفائے راشدین باحیات ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان حضرات نے سے بھی بعضوں نے خواب دیکھا لیکن بعد میں آئے۔ اللہ نے یہ شرف اور مقام اور مرتبہ اذان کا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو نواز دیا۔ صبح ہوئی، وہ دوڑے ہوئے دربار رسالت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اور خواب کی پوری تفصیل رکھی اور ان کلمات کو دربار رسالت میں دہرایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اور دمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات بہت خوب ہیں، جن میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی، ستائش و تعریف ہے، اور مسلمانوں کو کامیابی کے لیے آنے کی دعوت دی گئی ہے ان کلمات میں۔ چونکہ عبداللہ ابن زید آپ کی آواز اتنی بلند نہیں ہے جتنی بلند آواز حضرت بلال کی ہے، لہذا آپ نے فرمایا کہ بلال تم اس اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو حکم فرمایا کہ تم بلال کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ۔ تم نے رات میں خواب میں جو کلمات فرشتے سے سنا ہے وہ دراصل اذان ہے جو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، اور مجھ پر وحی بھی آ چکی ہے کہ جو کلمات عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں دیکھا ہے دراصل انہی کلمات کے ذریعے سے نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، اور وہی نماز کے لیے اذان قرار دی گئی۔ لہذا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ تم بلال کے قریب میں کھڑے ہو جاؤ، تم ان کلمات کو آہستہ سے کہو
اور بلال کی آواز ہے، اللہ نے بلال کو بلند آواز سے نوازا ہے، وہ تمہارے ان کلمات کو جو ہے بلند آواز سے کہے۔ چنانچہ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، حضرت بلال اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے ان کلمات کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حی علی الصلاۃ۔ پھر حی علی الصلاۃ۔ پھر حی علی الفلاح۔ پھر حضرت بلال نے کہا حی علی الفلاح۔ پھر حی علی الفلاح۔ پھر حی علی الفلاح۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہاں رکنا نہیں ہے، ایک آواز میں میری آواز ٹوٹ گئی۔ میں پوری اذان آپ کے سامنے اس لیے سنا دیا کہ اذان میں بھی بڑی گڑبڑ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے حروف اگر صحیح ادا نہ ہو، تجوید کی رعایت کے بغیر، تو ترجمے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اذان کے کلمات میں اگر الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو اور تجوید کے ساتھ الفاظ نہ کہے جائیں تو اذان میں گڑبڑ ہو جائے گی، ترجمے میں گڑبڑ ہو جائے گی، پھر وہ اذان صحیح نہیں ہوگی۔ اور اذان نماز کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اقامت بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جب اذان و اقامت دونوں صحیح نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے نماز میں نقص اور کمی آ جائے گی۔ اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچپن ہی سے اذان دینا وہ سیکھیں، نہ صرف اذان بلکہ اقامت بھی سیکھیں، نہ صرف اقامت بلکہ نماز پڑھنا بھی سیکھیں، پڑھانا بھی سیکھیں۔ نہیں تو امام صاحب محسن صاحب کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھے تو نہیں میرے کو ذرا ارجنٹ کام ہے بول کے باہر نکل جا رہے، کہاں کہ میرے کو پگڑی دکھ رہی اور داڑھی بھی لمبی دکھ رہی، میرے کو پکڑتے ہیں، ہم گھیرتے ہیں، اب بھی آ رہا ہوں بول کے نکل جا رہے ختم۔ تو اس لیے اذان بھی سیکھو، اقامت بھی بولنا سیکھو، اور نماز پڑھنا اور پڑھانا دونوں بھی سیکھو۔
پتہ نہیں کون سے وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، اذان دینا پڑے تو اذان دو، اقامت بولنا پڑے تو اقامت بولو، نماز پڑھانا پڑے تو امامت کرو۔ اذان پر پابندی لگتی ہے، مسلمان احتجاج کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اذان پر پابندی لگتی ہے، مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اذان پر پابندی لگتی ہے، مسلمان بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن اسی مسلمان کو کھڑے کر کے آپ کہہ دیں ذرا اذان دے دو بھائی، اقامت کہہ دو بھائی، نماز پڑھا دو، نہیں میرے کو خود نہیں آتا۔ تو تمہارا احتجاج کس کام کا؟ تمہاری آواز اٹھانا کس کام کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پردے پر پابندی لگی، ہم احتجاج کرنے کے لیے خطرناک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے میں سب سے آگے رہیں گے، لیکن ہم خود پردے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ طلاق پر پابندی کا مسئلہ آئے گا، طلاق کے مسائل ہم کو نہیں معلوم، اور عورتوں پر ظلم و ستم کرنے میں ہم سب سے آگے، تو پھر احتجاج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آوازیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ دراصل بات یہ ہے، غور سے سن لو، ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کیا، تو اللہ نے لاک ڈاؤن کی شکل میں مسجدوں پر ہی اللہ نے تالے ڈال دیے۔ ہم نے پردے کا اہتمام نہیں کیا تو پھر ہم پر پردے پر پابندی لگائی گئی، ہم نے بیویوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے، طلاق کا غلط استعمال کیا، عورتوں پر ظلم اور ستم کیا، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ طلاق کے اوپر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ اذان کا باہر کا مائک چالو رکھ کر لاؤڈ اسپیکر پر مؤذن صاحب کو کہتے ہیں، مؤذن صاحب تمہارے اندر دم نہیں ہے، ذرا طاقت کی چیزیں کھاؤ، اور مائک میں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے اذان دو، مؤذن صاحب زور سے آواز دیتے ہیں، اس وقت ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی شکایت کر رہا ہے، کوئی اذان سن کر بھی مسجد کو نہیں آ رہا ہے، تو بولو اذان پر ظلم کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ کبھی ہم بھی تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر غور و فکر کریں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک بات غور سے سن لو، جس کے دل میں نماز کی اہمیت ہے، جس کے دل میں اذان کی اہمیت ہے، جو اذان اور نماز کا اقامت کا پابند ہے، اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا ہی وقت ہوگا اس کے دل میں پہلے اذان ہو جائے گی، اس کا ضمیر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تیری دکان بڑی نہیں، تیرا مکان بڑا نہیں، تیری نوکری بڑی نہیں، تیری دعوت بڑی نہیں، تیرے دوست بڑے نہیں، تیرے رشتہ دار بڑے نہیں، تیری بیماری بڑی نہیں، تیری مصروفیات بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، یعنی کامیابی، یعنی نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح یعنی کامیابی کی طرف، یعنی کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور فجر کی اذان ہے تو حی علی الفلاح کے بعد مؤذن صاحب یہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اب تک ہمیں اذان کے کلمات صحیح طور پر ادا کرنے نہیں آتے، اذان کا ترجمہ نہیں معلوم، اذان کے ترجمے کا مطلب نہیں معلوم۔ کل چلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، چلے ہیں آواز اٹھانے کے لیے، چلے ہیں عدالتوں سے لڑنے کے لیے، چلے ہیں دنیا سے لڑنے کے لیے، خود کو اذان دینے نہیں آتی، خود کو اذان کا مطلب نہیں معلوم، خود کو اذان کا جواب دینا نہیں معلوم، خود اذان ہوتے ہی مسجدوں میں ہم نہیں آتے، چلے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ مجھے آپ بتاؤ مجرم کون ہے؟ کون ہے بھائی مجرم؟ افسوس کی بات یہ ہے برادران وطن یعنی غیر مسلم اذان کے اوپر کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ کبھی تم اس کو نیگیٹو انداز میں نہیں، پازیٹو انداز میں سوچو، مثبت انداز میں سوچو، تمہارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ ایک برادران وطن یہ پوچھ رہا ہے تم جو اذان دیتے ہو اس میں اللہ اکبر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہ تمہارا معبود ہے، تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے حد تک رکھو، ہمارا معبود چھوٹے کیسا ہو گیا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ بھائی تمہارا مذہب، تمہارا عقیدہ تمہارے نزدیک رکھو بھائی، تمہارے والد بڑے ہیں تو تم چیخ چیخ کے کیوں وہ بول رہے ہو ہمارے ابا سب سے بڑے ہیں، ایسا اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اذان کے اوپر ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک اذان تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مدینے کی گلیاں گونج جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال کو اتنا غم ہوا، مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک عرصہ بیتنے کے بعد خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا بلال تم کو کیا ہو گیا؟ کبھی ہماری یاد نہیں آتی؟ تم ہمارے پاس نہیں آتے؟ اسی وقت نیند سے اٹھے، بیوی سے کہا کہ میں
مدینہ منورہ چل رہا ہوں، اسی وقت مدینہ منورہ پہنچے اور جب صبح کی اذان کہنا شروع کیا، مدینے میں پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماحول بن گیا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان دوڑتے ہوئے سب مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور ہے۔ اذان بھی دو تو کون سی؟ ملا کی اذان نہیں، مجاہد کی اذان یہاں سے نہیں، یہاں سے دینا چاہیے جس اذان سے سکون ملتا ہے، جس اذان سے علاج ہوتا ہے، جس اذان سے شفا ملتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں نے کہا، وہ بزرگ نے کہا کہ تم اپنے گھر میں اذان دو۔ انہوں نے اپنے گھر میں اذان کا اہتمام شروع کیا، اللہ نے ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ واقعہ دیکھ کر میں اپنے لیے اس کا تجربہ کیا، میں دائم المریض ہمیشہ بیمار رہتا تھا، بچے بیمار رہتے تھے، کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، میں نے اپنے گھر میں اذان کا اہتمام شروع کیا تو اللہ نے مجھے شفا دے دیا۔ یہ بات تجربے کی ہے۔ جو بچے چھوٹے دودھ پینے والے ماں کے پیٹ سے بیمار ہوتے ہیں، اس کا علاج عاملوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسے بچوں کے کانوں میں صبح شام اذان دی جائے تو اثرات ختم ہو کر کے وہ بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی پر شیطان کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے یا جسمانی بیماری ہے، صبح شام اس کے کان میں اذان دو، انشاءاللہ اذان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا، حدیث میں بھی آیا ہے، جب اذان ہوتی ہے شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے۔ ابھی اذان پر ہم کو یقین ہے نہیں ہے۔ اذان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذان میں اللہ نے پہلی صف میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر اس ثواب کا اندازہ مسلمانوں کو ہو جائے، لوگوں کو ہو جائے تو قرآن اندازی کی ضرورت پڑے گی۔ اتنا مقام ہے اذان کا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے پہلے ہم غور و فکر کریں، پردے کا اہتمام کریں، طلاق کے مسائل معلوم کریں، اذان خود دینا سیکھے، اذان کا ترجمہ سیکھے، اذان کے الفاظ کو صحیح کرے، اقامت دینا سیکھے، اقامت کے جو کلمات ہیں اس کو درست کرے، اس کا ترجمہ سیکھے۔ جب ہم عمل کریں گے اللہ خود حالات انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ دشمن کے دل میں بھی انشاءاللہ اللہ اذان کی بھی محبت ڈالیں گے، مسلمان کی بھی محبت ڈالیں گے۔ احتجاج کر کے کسی کے دل کو جیتا نہیں جا سکتا، اخلاق سے جیتا جا سکتا ہے، روحانیت سے جیتا جا سکتا ہے، دعاؤں سے جیتا جا سکتا ہے، کردار سے جیتا جا سکتا ہے اور اپنے عمل سے جیتا جا سکتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔